بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں نے سعید انور کا نام تو سنا ہوگا۔ اگر ان کا نام پاکستان کرکٹ کی تاریخ سے نکالا جائے تو یہ تاریخ ادھوری رہ جائے۔ مشتاق احمد کا نام تو سنا ہوگا، جن کو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کرکٹ ٹیم میں ایک بڑا مقام دیا ہوا تھا، اور انضمام الحق تو سبھی جانتے ہوں گے۔ اسی طرح ثقلین مشتاق، جنہوں نے اس وقت پاکستان کرکٹ ٹیم میں ایک نئی روح پھونکی ہے، مصباح الحق۔ آپ اگر ایک دوسرے میدان میں آتے ہیں تو وہاں آپ کو جنید جمشید نظر آتے ہیں، جن کا نام آپ لوگوں نے بہت مرتبہ سنا ہوگا۔ شاز خان کا نام بھی سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ شاہ سوار جو بڑے سنگر تھے، ان کا نام بھی سنا ہوگا۔ شاہ جہان بادشاہ کا نام سنا ہوگا۔ ان کے علاوہ ڈاکٹر، جو پہلے ڈاکٹر کے عہدے پر فائز ہونے والے تھے، طارق جمیل صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب، یہ سب لوگ، جو ان کے علاوہ بہت ساری مثالیں ہیں، یہ کرکٹ کے میدان میں یا سنگر وغیرہ ان میادین میں، وہاں سے کس طرح دین دار بن گئے اور کس طرح دین کے میدان میں آئے، کس طرح 5 وقت کی نماز پڑھنے لگے، کس طرح لوگوں کو دین کی طرف بلانے لگے۔ تو اگر آپ لوگ غور کریں گے تو یہ صرف دعوت و تبلیغ کی برکت سے، وہ دعوتی تبلیغ جس پر آج سعودی عرب میں پابندی لگائی جا رہی ہے کہ یہ بدعت کی طرف بلا رہی ہے یہ جماعت۔ سعودی عرب میں جو سنگر آج کل ناچ رہے ہیں، دنیا کے سب سے فاسق و فاجر، جسٹن بائبر اور سلمان خان کی روپ میں جو لوگ وہاں ناچ رہے اور ڈانس کر رہے ہیں۔ جسٹن بائبر نے تو پردے کی بھی حرمتی کی، وہاں توہین کی، وہاں انہوں نے حجاب پہنا، حجاب کی بھی حرمتی کی۔ سلمان خان نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے مسلمان بچیوں کو بلایا کہ ہے کوئی جو میرے ساتھ ناچ سکے، تو ہماری مسلمان بیٹیاں جا کر ان کے ساتھ ناچنے لگی۔ اس سعودی عرب میں، جس میں کل پرسوں 2-3 دن پہلے یہود و اسرائیل کے سب سے بڑے متشدد عالم یعقوب نام عالم، جن کا ایسا استقبال کیا گیا کہ چند وزیر ان کے ساتھ ناچ رہے تھے، ان کی استقبال میں ناچ رہے تھے، وہ سعودی عرب آج دعوت تبلیغ پر پابندی لگا رہی ہے۔ یہ سعودی کیوں اس طرح کر رہا ہے؟ کس کی اشاروں پہ کر رہا ہے؟ اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے اپنے بر صغیر پاک و ہند میں چند ایک گروہ ایسا ہے جو دعوت و تبلیغ کی مخالفت میں سعودی حکام کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے۔ تو ان کو سوچنا چاہیے کہ دعوت تبلیغ نے کب، کس وقت، کس کو کب قبور کی طرف بلایا ہے، قبروں کی طرف بلایا ہے، کس وقت بدعت کی اور کون سی بدعت کی ہے، دلیل سے بات کی جائے۔ ہمیں تو آج تک نظر نہیں آئے کہ دعوت تبلیغ نے کسی کو شرک کی طرف بلایا ہو، دعوت تبلیغ نے کسی کو بدعت کی ترغیب دی ہو۔ ان کا تو سب سے پہلا کلمہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، توحید کا کلمہ ہوتا ہے۔ تو پھر کس طرح یہ لوگ شرک و بدعت کی طرف بلاتے ہیں؟ لہٰذا یہ چیز ہماری ذہنوں میں کس طرح آ گئی، اس کو سوچنا چاہیے، اور جو شکوک و شبہات ہے اس کو دور کرنا چاہیے۔ الحمدللہ ہمیں جماعت دعوت و تبلیغ پر فخر ہے کہ وہ دنیا بھر میں دین کا کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ کام قیامت تک جاری رہے گا۔